ہم مقلد بھی ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے، اور امام صاحب کا جنازہ بھی جیل سے نکلا ہے۔ یہ نہیں آگے بتاتے کہ ہم جن کے مقلد ہیں ان کا جنازہ بھی جیل سے نکلا ہے۔ تو حق گوئی ہماری گھٹی کے اندر بھی ہے، ہمارے مسلک کے اندر بھی ہے، ہماری فقہ کے اندر بھی ہے، ہماری حدیث کے اندر بھی ہے، ہمارے قرآن بھی ہے، یہ سارا حق گوئی ہے۔ اور ہمارے ائمہ امام سجاد، امام زین العابدین سے لے کر تمام ائمہ کو پابند سلاسل کیا گیا، بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل، جو لوگ جاتے ہیں نا جیلوں میں، میں نے دیکھا ہے کہ واپس آ کر انہیں محلے دار فلاں تانے دیتے ہیں فلاں، تو اس پر ایک بات ہے کہ امام احمد بن حنبل امام صاحب کے عصر میں، امام صاحب کے زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن قیامت تک کسی کا نام بھی یاد نہیں رہے گا، نام یاد رہے گا تو احمد بن حنبل کا یاد رہے گا۔ اور یہ سلسلہ ہے، آپ دیکھیں امیر المجاہدین کے زمانے میں بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے مدانت کا شکار ہو گئے یا دائیں بائیں پیچھے ہٹ گئے، لیکن قیامت تک نام خادم حسین رضوی کا ہی رہے گا۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے اس کو فوقیت ہے تمام کرامتوں پر جی۔ اور امام احمد بن حنبل کو جب بادشاہ وقت کے ساتھ قرآن کے مخلوق کے معاملے پر مسئلہ بنا تو امام احمد بن حنبل کو بادشاہ نے کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے 80 کوڑے بادشاہ نے ایسے لگوائے کہ اگر ہاتھی کو بھی لگتے تو وہ لرز جاتا، قرآن کی خاطر۔ اور امام احمد بن حنبل کو بغداد کی گلیوں میں کوڑے لگ رہے ہیں، اور امام صاحب کی قمیص جو تھی نا وہ اتار لی جاتی تھی، امام صاحب کو تہبت بنوایا جاتا تھا، اور ننگے اونٹ کی جو ننگی پیٹھ ہے نا، یعنی اس کے اوپر کوئی پالان نہیں، کوئی کجاوا نہیں، پیٹھ کے اوپر باندھ کر امام صاحب کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ آگے جو سننے والی بات ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں جی کیا ضرورت پڑی ہے، امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے لگ رہے تھے نا تو زور کا وقت ہو گیا، امام صاحب نے جلاد کو کہا بھائی یار مجھے نیچے اتارو، باندھا ہوتا تھا، فرمایا نیچے اتارو، میں نے زور کی نماز پڑھنی ہے۔ جب امام صاحب کو نیچے اتارا گیا نا تو امام صاحب کو جہاں کوڑے لگے تھے پورا خون جو جسم سے رس رہا تھا زخموں سے، صاحب ظاہر ہے وہ چمڑی اکھیڑ دیتے ہیں کوڑے، تو امام صاحب کے جسم سے سارا خون رس رہا تھا، تو امام صاحب نے وہاں کپڑا بچھایا، اور جب نماز پڑھنے لگے تو اس وقت کے جو آج ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، اس وقت کے بھی رنگیلے قسم کے لوگ جنہوں نے یورپ کی اینکیں لگا کر اسلام کا مطالعہ کیا ہے، جن کو صرف اسلام کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اسلام کے ذریعے پیسے کما لیے جائیں، یا اسلام کے ذریعے عزت بنا لی جائے، یا اسلام کے ذریعے کوئی عہدہ لے لیا جائے، امام احمد بن حنبل کے پاس آ گئے۔ وہ سارے اس وقت کے فقیہ، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے مولوی عالم اور بڑے بڑے سارے آ گئے، انہوں نے کہا امام صاحب آپ تو خود فقیہ ہیں، آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر جسم سے زخم سے خون رس جائے اور رس کر بہنے لگ جائے تو وضو باقی نہیں رہتا، وضو باقی نہیں رہتا، تو آپ فرض نماز ادا کرنے لگے ہیں، آپ کا وضو کیسے باقی ہے؟ تو امام صاحب نے جو جواب دیا نا وہ ذرا غور طلب ہے۔ امام صاحب نے فرمایا مسجد نبی میں حضرت فاروق اعظم کو خنجر لگا، اور خنجر لگنے کے بعد خون بہا، فاروق اعظم نے بہتے خون سے نماز ادا کی، اگر ان کی نماز ہو گئی تو احمد بن حنبل کی بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مولا کائنات کو کوفے کی مسجد میں خنجر لگا، اور مولا کائنات نے اس بہتے ہوئے خون سے نماز ادا کی، احمد بن حنبل کی نماز ہو جائے گی۔ اور فرمایا اسلام کے دامن میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ فرمایا امام حسین نے سجدہ کیا اور سجدے میں گردن کٹ گئی، اگر حسین کا سجدہ قبول ہے تو احمد بن حنبل کا بھی سجدہ قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے بات۔ اور لوگ آج کہتے ہیں جی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ہر وقت ناموس رسالت کی بات کرنے کی؟ میں نے کہا اگر قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اگر حدیث اٹھا کر دیکھ لو، تو قرآن جدھر سے بھی آ رہا ہے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، قرآن جہاں سے بھی آ رہا ہے، جہیں سے بھی آ رہا ہے، ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا، قرآن تو ہر وقت
میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. یہ سارے آپ علماء ہیں، میں تو آپ کو سبق سنا رہا ہوں، یہ ساری آپ باتیں جانتے ہیں. اس لیے ہم ہر وقت ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر جب حضور کے ساتھ ہجرت میں چلے نا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، چلتے چلتے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آگے نکل جاتے ہیں، پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر دائیں نکل جاتے ہیں، پھر بائیں نکل جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا صدیق یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے، کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے رہ جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں. یہ ذرا غور سے سنیے گا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جب میرے دل میں خیال آتا ہے نا کہ دشمن کہیں آگے سے نہ آ جائے تو میں بھاگ کے آگے چلا جاتا ہوں. جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں. جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کی ذات پر حملہ کرنے والا کوئی دائیں سے نہ آ جائے تو میں شمال کی طرف چلا جاتا ہوں، کوئی بائیں سے نہ آ جائے تو میں جنوب کی طرف چلا جاتا ہوں. تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو دعا دی. مومن وہ ہوتا ہے جو صدیق کے اس عمل پر عمل کرے ہیں جی. اور حضرت امیر المجاہدین نے ساری زندگی یہ کر کے دکھایا ہے کہ جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بنا تو بے سر و سامانی کے عالم میں فیض آباد میں آ کر بیٹھ گئے. اور جب ناموس رسالت کا مسئلہ بنا تو کارکنان سب ہم ذمہ داران گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور امیر المجاہدین کیلے ویل چیئر لے کر جناب اسمبلی ہال چوک میں کیلے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہے اندر کی بات. اندر درد اٹھے تو پھر انسان لشکروں کا انتظار نہیں کرتا، پھر انسان کو کسی جناب بات کی ضرورت نہیں پڑتی. بابا جی کہنے سن بندے واسطے تک گل ایک کی کافی ہوتی ہے، ایک ہی کافی ہوتی. امام احمد بن حنبل کی بات، امام صاحب جب جیل جا رہے تو اس وقت کا سب سے بڑا بدماش ڈاکو وہ باہر نکل رہا اور امام صاحب کو دیکھ کے کہنے لگا کہ مولوی جی تسی کدھر، جی میں سانو آج لوگ کہنے مولوی جی تسی کدھر، تہاڈا کی کھانے اچ کم ہے.